جو حدیث کہتی ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا، تو جیسے حضرت مسیح موعود آئے تھے، تو اب کوئی مجدد آ سکتا ہے یا فیوچر میں کسی نے آنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے راستے بند کر سکتی ہو؟ کسی میں طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو طاقتیں اور قدرتیں ہیں اس کے بند کر سکے؟ نہیں ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی میں آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ پھر جب اندھیرے زمانوں کے بعد، اور کل نے حدیث بھی پڑھی تھی، پھر جو روشن زمانہ آئے گا، حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت ہوگی. جو خلافت ہوگی وہ نبوت کی طرز پہ چل رہی ہوگی، اس کے کام کو آگے بڑھانے والی ہوگی. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ ضرورت محسوس ہوئی کہ مجدد بنانا ہے، یا ہو سکتا ہے پہلوں میں سے کسی کو کہا ہو، تو اس خلیفہ کو کہہ دے گا تم مجدد بھی ہو. مجدد کا مقام چھوٹا ہے خلیفہ سے. مجدد تجدید دین کرتا ہے صرف ایک مخصوص لوگوں کے لیے. خلیفہ کے لیے تو پورا نبوت کا کام ہے. جو مجدد آئے پہلے وہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے تھے، چھوٹے علاقوں کے لیے. انہوں نے پوری دنیا کے لیے تو نہیں اپنا وہ کلیم کیا تھا. تو خاتم الخلفاء اور آخری مجدد، سب سے بڑے مجدد، خاتم المجددین بھی کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے، جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آئے. مجددین بھی ایک طرح کے خلفاء تھے جو اپنے محدود طبقے میں تھے، لیکن پورے وسیع علاقے میں نہیں تھے دنیا میں. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جو خلافت کا نظام ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جو بھی خلیفہ ہوگا وقت کا، اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم مجدد بھی ہو. ایک اعلان ہی کرنا ہے نا. تو اس لیے یہ نظریہ غلط ہے کہ جی مجددین روحانی نظام کے لیے آئیں گے اور خلیفہ فلاں کے لیے آئے گا. دونوں ایک ہوں گے اب، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو جائے گی.